ہمارے ایک اور بزرگ ہیں امام مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر لیا گیا ہے، اور جو شہر کا داروغہ ہے نا، جو جیلر ہے، وہ تیرا مرید ہے، جا جا کے اس کی سفارش کرا اور اس کو رہا کروا۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات مجھے کہنے کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا۔ حضرت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی ہیں تمہارے شوق کے، بھائی کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں، محبوب خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہ، کیا اس کی پرواز ہوگی، کیا اس کا مقام ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے شوق کے، نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا، نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح گیا، ظاہر وہ حضرت کا مرید تھا، اس کی تو عید ہو گئی، اس کی تو عید ہو گئی، اور کردہ حضور کس طرح تشریف لائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کسی شخص کو گرفتار کیا ہے، جی حضرت آج ایک بندہ پکڑ کے لائے، تو کیا معاملہ بنا ہے؟ حضور سے پوچھا ہے، بولتا نہیں، بس آگے سے یہی کہتا پہ آمدہی انہوں نے چھڑانا، بولتا نہیں کچھ، کہتا پہ آمدہی میں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں آگے اس کو رہا کر دی۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا، وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی کیوں چھوڑا، اس کو بتایا جاتا بھائی امام مغربی نے تیری سفارش کی ہے، وہ حضرت کا شکریہ ادا۔ بھائی اصول تو یہی ہے، اچھی اخلاق کی نشاندہی تو اسی طرح ہوتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کمال بے نیازی تھی۔ آپ فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، اس نے کلام ہی نہیں کیا مجھ سے، اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی شوق کا غلبہ تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں جب کافی باہر نکل گیا نا، کافی باہر، ٹھیک ہے، تو کہتے میں نے اس کو روکا، رک گیا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ فرماتے میں نے اپنا تعارف کرایا، میں امام ابو مسلم مغربی ہوں۔ کہتے نہیں، اللہ کا شکر ہے حضرت کا بڑا نام سنا تھا، زیارت بھی ہوگی۔ آپ فرماتے میں نے اس کو آفر دی، میں نے کہا بات یہ ہے زندگی میں 100 مشکل وقت آتے ہیں، پھر کبھی کوکھا وقت آئے نا تو تم میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کروں گا۔ فرماتے ہیں غیرت کی وجہ سے چہرہ خوش سرخ ہو گیا، اور کہتا ہے حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے غلط بات کی ہے، میں نے تو یہی کہا پھر کبھی کو مشکل ہو نا تو تو میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں گا۔ تو فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ فرماتے پھر میں نے پوچھا کہ تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب نے آدھی رات کو خواب میں تجھے حکم دیا، جس پہ اللہ کی اتنی مہر اس کو تیری لڑکا پڑ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنر کلپ تو آپ نے سنا، یہ بھی کتنا بڑا الزام ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غلام کو آزاد کیا کروانے کے لیے امام مغربی رحمہ اللہ اپنے ایک مرید کے پاس گئے، ان کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ آپ کا مرید ہے، سفارش کر دیجئے۔ تو وہ پھر نکلنے کے بعد اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں مصباحی صاحب کہ حضرت صاحب اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ پھر پیچھے چلنے کے بعد کیا ہوا یہ تو آپ نے سن ہی لیا، شارٹ میں مزید بتا دیتا ہوں کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آئندہ اگر کوئی مصیبت پڑے یا مشکل وقت آئے تو مجھے یاد کر لینا۔ الو کے پٹھے، تو خود اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، مشکل وقت کو ٹالنے والا کون ہے؟ تیرا اللہ پر سے یقین ختم ہو گیا ہے؟ تو خیر اس نے بھی اس کا بھی آگے سے آپ جواب سنیں تو آپ حیران ہوں گے۔ اس نے کہا کہ میں مشکل وقت میں تجھے کیوں یاد کروں، میں مشکل وقت میں تجھے کیوں یاد کروں، تجھے تو جو ہے خود اللہ نے حضور الاسلام کے ذریعے سے حکم دیا کہ مجھے آزاد کروا دو۔ تو ایک بزرگ جس کا اس نے واقعہ سنایا ہے، اس کے دوسرے بندے نے کیا کیا یہ آپ نے سن ہی لیا۔ تو یہ صرف جھوٹ پر مبنی کہانی ہے۔ یہ بھی معاذ اللہ میں نے عرض کیا، اب انہوں نے غوث پاک کو چھوڑ دیا، جس کو غوث پاک کہتے تھے، حضرت جنید بغدادی کو چھوڑ دیا اور بزرگوں کو چھوڑ دیا۔ اب معاذ اللہ من ذالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے ہیں، ان سے پہلے ان کی بریک نہیں لگتی، اب تو سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ اور اب بھی مسلمان سوئے ہوئے ہیں، اب بھی ان کی عوام اتنی جاہل ہے کہ انہی کو ٹھیک کہہ رہی ہے، انہی کی گمراہی کو ٹھیک مان رہی ہے۔ کچھ جو ہے اگر صحیح بتائیں تو صحیح سننے کا نام نہیں، اور سن بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں جس کو ہم ہدایت دیں بس اسے ہدایت ملتی ہے۔ باقی جب پتہ جو ہے وہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے، تو کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو کہا ان کے جو ہے دلوں پر، کانوں پر اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے، اور آنکھوں کے سامنے پردہ، یہ حق بات سن ہی نہیں سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کو حق بات کیا سمجھ میں آئے گی؟
اب تو یہ سیدھا شیخ عبد القادر جیلانی سے محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور ان پر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیے. تو ان کو کب عقل آئے گی, کب ہوش کے ناخن یہ لوگ لیں گے؟ تو بہرحال شرم کرنی چاہیے, وہ انہیں آتی نہیں, اور شرم سے یہ ڈوب کر مرتے نہیں کیونکہ وہ انہیں مرنا نہیں آتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شرم نصیب فرمائے اور جو ہے ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.